بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہمارے پروگرام بزم شاعری میں دنیا اردو کی ان ممتاز شخصیات کو مدعو کیا جاتا ہے کہ جن کا تعلق ادب سے قائم ہوتا ہے. اسی تعلق سے آج ہمارے بزم میں دنیا اردو کی ایک ممتاز شاعرہ، افسانہ نگار، مضامین لکھتی ہیں، خوبصورت شاعری ہیں، خوبصورت شاعرہ، خوبصورت شاعری ہے. ایک مجموعہ کلام ان کا شائع ہو چکا ہے، شعری مجموعہ کلام پوروں پر آسمان. ان کے کئی مجموعہ کلام آ سکتے ہیں. زود کو شاعرہ ہیں، بہت سا کلام انہوں نے جو ہے وہ سنبھال کر رکھا ہوا ہے، جانے اسے کتابی شکل میں کب لائیں گی. آج اس پر بھی ان سے گفتگو کریں گے. دیگر شعبہ جات پر گفتگو ہوگی، ان کی زندگی کے مصروفیات کے تعلق سے گفتگو ہوگی، ان کا کلام سماعت کریں گے. ہمارے ساتھ بزم میں موجود ہیں ایک مضبوط، ایک طاقتور شاعرہ، ایک طاقتور آواز، ایک منفرد لہجے کی شاعرہ ناہید عظمی. السلام علیکم. کیسی ہیں ناہید؟ الحمدللہ. ناہید، میں پروگرام کے آغاز ہی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں میٹرو ون کی ٹیم کی جانب سے، میٹرو ون نیوز چینل کے CEO عامر مسعود شیخ صاحب کی جانب سے، کہ آپ نے پروگرام بزم شاعری کے لیے وقت نکالا اور بزم شاعری کا حصہ بنی. بہت شکریہ وجدی کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور مجھے بلایا اور میں حاضر ہو گئی. بہت شکریہ، بہت محبت آپ کی. آپ اگر مجھے اجازت دیجیے تو میں کوئی سوال قائم کرنے کی جسارت کروں. جی بالکل، کیوں نہیں. اچھا ناہید، یہ بتائیے کہ ایک روایتی سا سوال ہے اور بنا اس کا سہارا لیے ہماری گفتگو اگلی جانب نہیں بڑھ پائے گی. تو یہ شاعری جو ہے، آپ فنون لطیفہ کی بہت سی اصناف سے وابستگی آپ کی، تو بنیادی شناخت آپ کی ایک مضبوط اور طاقتور شاعرہ کی حیثیت سے ہے. تو یہ شاعری کا آغاز کس طرح سے ہوا؟ شاعری آپ کی جانب بڑھی یا آپ شاعری کی سمت گئیں؟ اس کے بارے میں کچھ بتائیے. اور چونکہ آپ کا جو قد ہے، ادبی قد ہے، اس تعلق سے میں شاید اس طرح سے آپ کا تعارف پیش نہیں کر سکا. میں یہ چاہوں گا کہ میری یہ ذمہ داری بھی آپ ادا کیجیے اور اپنے تعلق سے مزید کچھ بتائیے. شکریہ وجدی. آپ کو ابتدا مختصر بتاؤں کیونکہ ٹائم بھی آپ کے پاس شارٹ ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، میں 7 سال کی عمر تھی میری، اور میرے والد کی ڈیڈ باڈی سامنے رکھی تھی. ایکسیڈنشل ڈیتھ تھی وہ. تو زندگی کا ایک مصرع ہوا تھا. اس کے بعد میں جو گرو اپ ہوتا، براٹ اپ ہوا اور یا گرو اپ، تو میں نے یہ دیکھا کہ میں کہانیوں کی طرف چلی گئی. اور میں نے جو شاعری کی یا اشعار کہے، نظمیں کہیں، وہ میں لکھتی رہی، میں نے کہیں چھپوائی نہیں. لیکن میں نے میرے خیال سے 10 سال کی عمر میں ایک نظم کہی تھی، آگہی. اور وہ وزن میں تھی یا نہیں یہ مجھے نہیں پتا، کیونکہ میں نے کسی کو دکھایا نہیں اس وقت. لیکن وہ میری آگے آنے والی زندگی کی آئینہ دار تھی. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی شاعر جو ہے وہ اپنے آنے والے وقت کو دیکھ لیتا ہے. تو اس نظم میں وہ سارے دکھ تھے جو میں نے آگے کی زندگی میں جھیلے، جب تک کہ میری عمر، میں نے آپ کو بتایا، 10 سال تھی. تو شاعر کوئی بھی ہو، وہ میرا اپنا خیال بھی ہے اور ساری دنیا بھی کہتی ہے، وہ بورن بائی ہوتا ہے. یہ کسی فیکٹری میں نہیں بنایا جا سکتا، کسی انسٹیٹیوٹ میں جا کر یہ سیکھ نہیں سکتا. یا تو ہوتا ہے اور یا نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ آدمی شاعر یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو خوبصورت. ناہید، ہم آپ سے یقینی طور پر کلام سماعت کریں گے، لیکن آپ سے جو گفتگو، خوبصورت گفتگو اور وہ تجربات اور وہ مشاہدے جو آپ کی علمیت میں ہیں، ہم چاہیں گے کہ ان سے بھی استفادہ کریں. تو ناہید، یہ آپ بتائیے، چونکہ آپ شاعرہ ہیں، تو میں ذاتی طور پر تو شاعرہ اور شاعر میں کوئی تفریق نہیں کرتا. میں شاعر ہی کہتا ہوں، لیکن ہے نا، لیکن ہمارے بہت سارے ناظرین جو ہے وہ یہ بھی چاہیں گے کہ یار شاعرہ کہا جائے. سو کچھ مجبوریوں کے تحت تو اسے وہ کرنا پڑتا ہے. تو آپ ایک شاعرہ ہونے کی حیثیت سے شعری دنیا کے ماحول کو کیسا پاتی ہیں؟ ایک شاعرہ ہونے کی حیثیت سے
اپنے ارد گرد کے ماحول کو کیسا پاتی ہیں، ایک شاعرہ ہونے کی حیثیت سے مشاعرہ گاہ کے ماحول کو کیسا پاتی ہیں، اس تعلق سے کچھ فرمائیے۔ وجدی یہ بات آپ کی درست ہے، میں بھی اس کو مانتی ہوں کہ شاعر بس ایک لفظ ہے شاعر، لیکن بہرحال ہم خاتون ہیں، لیکن ہمیں معاشرہ اس طور پر ہی دیکھتا ہے کہ یہ ایک خاتون ہے، اور یہ صرف مشاعروں تک ہی نہیں ہے، ساری دنیا یعنی ہر فیلڈ میں ہم دیکھتے ہیں۔ جہاں تک شاعری کی بات ہے تو یہاں سب کچھ میرا اپنا خیال ہے، سب کچھ میرے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر میں کسی کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤں گی تو پھر یقیناً وہ ہاتھ کے آگے بھی جائے گا، تو یہ سارا کچھ میرے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جہاں تک ہم دیکھتے ہیں مشاعرے گاہ پہ، تو وہاں میں یہ دیکھتی ہوں کہ بہت زیادہ تفریق ہے۔ ایک تو لابینگ بہت ہے، دوسری بات یہ کہ اگر میں اچھا شعر کہہ رہی ہوں تو مجھے وہاں پر یہ نظر آتا ہے کہ جو بہت نامور شعراء ہیں تو وہ واہ بھی نہیں کہنا پسند کرتے، ان کے ذہن میں یہ ہے یہ خاتون ہے، یہ اتنا اچھا شعر نہیں کہہ سکتی۔ پھر دوسرا الزام یہ بھی لگتا ہے کہ اتنا اچھا شعر نہیں اس نے کسی سے لکھوایا ہے۔ پھر وہ افراد بھی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں جنہیں کبھی کسی نے مشاورت بھی کی ہو تو یہ کہتے ہیں وہ تو میں لکھ کر دیتا تھا۔ یہ چیزیں ایسی ہیں، تکلیف دہ عمل جی ہے۔ تکلیف دہ ہیں، اور اس میں کچھ حقائق بھی ہیں۔ کچھ خواتین ایسی ہیں جو میں سمجھتی ہوں انہیں اس فیلڈ میں نہیں آنا چاہیے تھا، بہت ساری فیلڈ ہیں وہ ان میں تبازمائی کرتی ہیں، لیکن وہ لکھوا کر لوگوں سے آتی ہیں، اور شاعرہ اور متشاعرہ کا فرق آپ کی گفتگو سے پتہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے ایک شاعرہ ہیں، انہوں نے بڑی پوسٹیں فیس بک پر لگائیں، لیکن بہت حیران ہوئی، انہوں نے بحال جو لفظ ہے انہیں معلوم ہی نہیں لفظ بحال میں ہائے حوض ہے یا ہائے ہوتی ہے، وہ انہوں نے لکھا تو وہ 1 منٹ میں کھل گئی۔ شاعر جو ہوگا وہ اپنی گفت و شنید میں اور پھر اپنی تحریر سے پتہ چل جائے گا کہ یہ واقعتاً شاعر ہے، تو یہاں اس طرح معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ شاعرہ ہے یا یہ متشاعرہ ہے۔ لیکن جو جینون شاعرات ہیں ان کو بھی ہمارے بڑے بڑے جو شاعر ہیں وہ داد دیتے میں بہت زیادہ تکلیف محسوس کرتے ہیں، بخل سے کام لیتے ہیں۔ یعنی معاف کیجیے گا آپ کی گفتگو میں مخل ہوا میں، تو آپ کی اب تک کی گفتگو سے جو بات سمجھ میں آتی ہے ناہید، وہ یہ آتی ہے کہ شاعر کی نسبت شاعرہ کو اپنا اعتبار قائم کرنے میں بالکل زیادہ وقت لگتا ہے، جی ہے بالکل نا؟ زیادہ۔ لیکن آپ وہ ایک بات آپ کی کاٹ رہی ہیں، آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ خواتین شاعرات نے کہا ہو کہ یہ متشاعر ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اکثریت یہ کہتی ہے تو متشاعرہ ہے، بالکل اور ٹھیک ہے۔ ہوتی بھی ہیں، اس سے انکار نہیں کرتے۔ جی نہیں، تو یہ بات آپ کی درست ہے بالکل۔ دیکھیے ہر شعبے میں، بلکہ اب تو آپ جس عہد میں سفر کر رہے ہیں تو ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ پائلٹ بھی جو ہے وہ پائلٹ نہیں ہے اور لائسنس لیا ہوا ہے، مطلب زندگی کے ہر شعبے میں ہم بہت سی جگہوں پر دیکھتے ہیں وہ MBBS ڈاکٹر نہیں ہے اور وہ پیشنٹ وہ ٹریٹ کر رہے ہیں، انہیں بٹھا رہے ہیں، پیشنٹ دیکھ رہے ہیں۔ بالکل درست۔ زندگی کے ہر شعبوں میں ایسا ہے، 2 نمبری ہے۔ ہاں بالکل ایسا ہے۔ لیکن یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں اپنے شہر میں خاص طور سے یا اپنے ملک میں دیکھتے ہیں تو اس میں ایک چیز ہمیں زیادہ سننے کو ملتی ہے، فلاں متشاعرہ ہے، فلاں متشاعرہ ہے، اور تو کیا متشاعر نہیں ہے؟ مطلب وہ نوجوان، وہ سینئر، بہت سارے شعراء ایسے ہیں جو خود شاعر نہیں ہیں، ہے نا؟ تو ہمیں خواتین کی جانب سے تو یہ آواز سننے کو نہیں ملتی، بالکل آپ نے بجا فرمایا۔ تو جبکہ میرا یہ خیال ہے کہ شاعرات کی تعداد تو ویسے ہی کم ہے، اور اگر متشاعرات کے اس سے لیا جائے تو بہت کم ہوں گی، لیکن اس تعلق سے شاعروں میں تو بہت زیادہ آپ کو ملیں گے جو غیر شاعر ہیں اور وہ شاعر بن کر وہ گھوم رہے ہیں اور شاعری کے تمام بینیفٹ حاصل کر رہے ہیں، ہے نا؟ وہ تمام بینیفٹ حاصل کر میں رہے بھی ہیں۔ یہی کہنا چاہتی ہوں وجدی کہ اگر شاعرات کو معطوب کیا جا رہا ہے تو اس کے ساتھ ان لوگوں کو بھی معطوب کیا جائے کہ جو لکھ کر دے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور میں نے یہ بھی آپ درست کہہ رہے ہیں کہ جو ہے شاعر جو ہیں وہ بھی بہت سارے متشاعر ہیں، لیکن آپ دیکھیں نہ تو انہیں ان کے دوست کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ایک پروگرام ہوتا ہے، ایک صاحب کرتے ہیں 50 منٹ اور یہ منٹ وہ منٹ، تو وہاں مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ وہاں پر خاتون شاعرہ تھیں اور لڑکا شاعر تھا، وہ اپنے 10-12 دوست لے کر آیا،
اور پھر سننے کو یہ ملا کہ بے خاتون شاعرہ بھی لے آتی. ہم 50 کی تعداد میں بھی چلے جائیں گے, ہم کتنی بھی اونچی آواز سے واہ کریں بالکل گے, صحیح وجہ فرمایا. ایک آدمی ہی واہ کر دے گا تو وہ ہماری آواز کے اوپر حاوی آ جائے گا. یہ سب جو چیزیں ہیں یہ معاشرے میں بگاڑ پیدا کر رہی ہیں. ویسے تو ہمارا معاشرہ ہے ہی زوال پذیر اور انحطاط کا شکار ہے, لیکن یہاں وہ لوگ جو تخلیق کار ہیں وہ اگر یہ کہیں ہم لوگ جو ہیں ہم تخلیق کار ضرور ہیں, ہم معاشرے کو بدلنے کے ذمہ دار ہیں, اور ہم بدلتے اس طرح نہیں ہم نے ایک شعر دے دیا اور معاشرہ بدل گیا, نہیں, ہم لوگوں کو سوچنا سکھاتے ہیں, ہم سوچ دیتے ہیں, لوگ سوچتے ہیں اور پھر دیکھیں بہت اچھی بات ہے. اچھا میں آپ سے عرض کروں ناہید کہ شاید یہ اتنا پریشان کن معاملہ نہیں ہے. میں ذاتی طور پر بہت رعایت دیتا ہوں, یعنی وہ جو بنیادی طور پر 100% شاعرہ نہیں ہے یا 100% شاعر نہیں ہے, لیکن میں ذاتی طور پر, میں یہ دیگر کسی کی بات نہیں کر رہا, میں رعایت یوں دیتا ہوں کہ وہ ایک مثبت جانب قدم بڑھا رہے ہیں, اور ممکن ہے کہ جو آج شعر نہیں کہہ پا رہے وہ آنے والے وقت میں شعر کہیں, تو ہے نا, تو ہمیں بالکل دل شکنے نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہمیں ان کی تربیت کرنا چاہیے. اگر ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ شاعرہ نہیں ہے, اگر ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ شاعر نہیں ہے لیکن اسے شوق ہے, دیکھیں نا وہ خدا نہ خواستہ کوئی بازاری کام تو نہیں کر رہا, وہ ایک ادب کی سائڈ آنا چاہ رہا ہے, تو ہمارے سینئرز کو یہ چاہیے کہ ان کی پذیرائی کریں, ان کے حوصلے بڑھائیں, انہیں سکھائیں, نہ کہ وہ ایک ساتھ وہ لگا دیں جی متشاعرہ, یا بھائی وہ زیادہ کیا کرے گی, وہ چھوڑ دے گی, یا زیادہ یہ ہوگا وہ نہیں کرے گا. تو ایک اچھی جانب آنے سے آپ رو کریں لوگوں کو, ہے نا, ہمیں چاہیے ہم ان کی تربیت کریں. خدا نہ خواستہ وہ کوئی چوری اور ڈاکے اور وہ دہشت گردی کی جانب نہیں جا رہا کہ ہم اسے حقارت سے دیکھیں. لیکن وجدی اگر ہم یہ کہیں کہ اگر کوئی واقعتاً شاعرہ ہے اور وہ کمزور شاعرہ ہے اور وہ وزن میں نہیں کہہ رہی ہے, تو ہمیں اس کو حوصلہ افزائی کرنی چاہیے, اور آپ کی بالکل بات درست ہے کہ ہمیں اس کو تربیت کرنی چاہیے. لیکن وہ کہ جو ہے ہی نہیں شاعرہ, وہ لوگوں سے لکھوا کر لے آتی ہے, تو یہ وجدی کے ادب کا بہت بڑا نقصان ہے. بالکل, دیکھیے میں آپ سے عرض کروں, آپ بالکل وجہ فرما رہی ہیں, لیکن اس سے ہمیں کسی بھی طرح کا کوئی نقصان اور نہ ہونے کی یقین ہے, اور ہمیں کوئی پریشانی بھی لاحق نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قدرت نے ایک عجیب سی بات رکھی ہے شاعر میں, میں شاعر ہی استعمال کر رہا ہوں, شاعرہ اور اس کی تفریق کو نہیں, یعنی کہ شاعر کے ساتھ تو ایک عجیب سا معاملہ ہے کہ جب وہ شعر پڑھتا ہے تو اس وقت جتنے احباب اسٹیج پر موجود ہوتے ہیں, جتنے اہل علم ہوتے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ کس سطح کا شاعر ہے. ہاں, مطلب یہ کوئی ایسا وہ ایک ایسا نہیں ہے کہ آپ اسے کوئی کسی لبادے میں چھپا لیں گے اور قیامت تک کے لیے چھپ جائے گا اور لوگ آنکھیں بند رکھیں گے, لوگ یہ سمجھیں گے نہیں جی یہ ہے. ایسا نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنا اندھیرا نہیں ہے, بالکل درست, ہر چہرہ واضح ہے. مجھے اپنے قد کا معلوم ہے. اب یہ بات الگ ہے کہ میں خود کو اپنے تئیں میر سمجھنے لگ جاؤں, میں غالب سمجھنے لگ جاؤں. میرے سمجھنے سے معاشرے پر کوئی فرق نہیں پڑتا, معاشرہ مجھے کیا سمجھ رہا ہے اس سے فرق پڑتا ہے, اس سے فرق پڑے گا. تو بہت اچھی آپ نے گفتگو کی اور ہمارے علم میں اضافہ فرمایا. یقیناً جو احباب آپ سے محبت کرتے ہیں, آپ کی تخلیقات سے محبت کرتے ہیں, وہ آپ کی گفتگو سے استفادہ کر رہے ہوں گے. ناہید جی چاہتا ہے کہ گفتگو کا سلسلہ یوں ہی قائم رہے, لیکن چونکہ ہمارا پروگرام ہے بزم شاعری اور آپ ہمارے عہد کی ایک مضبوط شاعرہ ہیں, تو میں پہلے تو آپ سے اجازت لے کر لوں گا کہ ایک وقفے پر آپ جانے کی اجازت دیجئے, اس سے آ کر پھر ہم آپ سے اشعار سماعت کریں گے. ناظرین کرام, خوبصورت گفتگو فرما رہی ہیں ناہید عظمی. اس وقت ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں, وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر ناہید سے کلام سماعت کرتے ہیں. ناظرین کرام, ہم وقفے سے حاضر ہو چکے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری. ہمارے بزم شاعری میں مہمان ہیں خوبصورت لب و لہجے کی شاعرہ ناہید عظمی. ناہید نے خوبصورت خیالات کا اظہار کیا. اب ہم ان سے درخواست کریں گے کہ آپ کی سماعتوں تک اور ہماری سماعت تک اپنا کلام منتقل کریں.
ناہید آپ سے درخواست کریں گے. اگر اجازت ہو تو 2 شعر آپ کو جی ضرور عطا کیجیے. یہ موجودہ دور کے حوالے سے بھی ہے اور تازہ بھی ہے. کس کو پتا ہے کس نے اب تک کتنی سانسیں کھینچی ہیں، کس کو پتا ہے کس نے اب تک کتنی سانسیں کھینچی ہیں، کس کو خبر ہے کس کی اب تک کتنی مہلت باقی. بہت اچھے بہت اچھے، واہ. اور ایک لڑکیوں کے حوالے سے ہے. تجھ سے وفا کی ساری قسمیں کاجل بن کر بہہ نکلی. بہت اچھے. تجھ سے وفا کی ساری قسمیں کاجل بن کر بہہ نکلی، ماں کا دوپٹہ جب سے میرے پیروں کی زنجیر. بہت اچھے اس میں، واہ 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 واہ، بہت اچھے ناہید، واہ واہ. بہت شکریہ. میں ایک غزل آپ کو ضرور عطا کیجیے. جان بچ جائے تو حادثہ مسترد. واہ. جان بچ جائے تو حادثہ مسترد، سر کچلتی ہوا کا نشہ مسترد. بہت اچھے بہت اچھے، واہ واہ واہ. میری غزلوں کا ہر قافیہ مسترد، آپ ہوں سامنے آئینہ مسترد. بہت اچھے میری بہت اچھے، غزلوں کا ہر قافیہ واہ 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 مسترد، واہ واہ واہ. آپ ہوں سامنے آئینہ مسترد. شاعری وائری دیکھتا کون ہے، واہ. شاعری وائری دیکھتا کون ہے، حسن جب تک نہ ہو شاعرہ مسترد. بہت اچھے بہت اچھے. شاعری وائری دیکھتا کون ہے، حسن جب تک نہ ہو شاعرہ مسترد. وہ میرے ساتھ ہو اور دنیا بھی ہو، وہ میرے ساتھ ہو اور دنیا بھی ہو، اس مثلث کا ہر زاویہ مسترد. بہت اچھے بہت اچھے، واہ 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 واہ. تجھ پہ میرا یقین اس قدر ہے اٹل، تجھ پہ میرا یقین اس قدر ہے اٹل، ذہن و دل کا ہر ایک وسوسہ مسترد. واہ. زندگی لاکھ قدموں میں پڑتی رہی، زندگی لاکھ قدموں میں پڑتی رہی، کر دیا اس کا ہر فیصلہ مسترد. بہت اچھے. اور آخری شعر ہے، رب اکبر تیرا فیصلہ دل کشا. واہ. رب اکبر تیرا فیصلہ دل کشا، جا نجومی تیرا زائد چا مسترد. بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے. خوبصورت ردیف کا استعمال آپ نے کیا. بہت شکریہ. اگر واہ واہ. اجازت ہو تو ایک عطا کیجیے ضرور ضرور. دل میں کسی کے یاد کا کانٹا تھا اور بس، واہ. دل میں کسی کے یاد کا کانٹا تھا اور بس، یہ عشق ہم کو یہ درد ہم کو عشق نے سونپا تھا اور بس. واہ واہ. دل میں کسی کی یاد کا کانٹا تھا اور بس، یہ درد ہم کو عشق نے سونپا تھا اور بس، جاہو حشم کو چھوڑ کے اترن قبول کی. واہ. جاہو حشم کو چھوڑ کے اترن قبول کی، دل سرزمین عشق پہ ہارا تھا اور بس. بہت اچھے جاہو حشم بہت کو اچھے. چھوڑ کے اترن قبول کی، دل سرزمین عشق پہ ہارا تھا اور واہ بس. واہ واہ. اور شعر ہے، ایک دم برس پڑی تھیں بغاوت کی ٹھان کر. واہ. ایک دم برس پڑی تھیں بغاوت کی ٹھان کر، آنکھوں کو لال ہونے سے روکا تھا اور بس. واہ واہ واہ. ایک دم برس پڑی تھیں بغاوت کی ٹھان کر، آنکھوں کو لال ہونے سے روکا تھا اور بس. دنیا نے چاہتوں کے جو منظر دکھائے تھے، واہ. دنیا نے چاہتوں کے جو منظر دکھائے تھے، عقدہ کھلا کے سارا تماشا تھا اور بس. بہت اچھے بہت شکریہ. اچھے بہت اچھے. خوبصورت کلام پیش کر رہی ہیں. ہم تو یہ چاہیں گے کہ اگر ناگوار نہ گزرے تو کچھ اور کلام پیش کیجیے. ضرور اگر آپ کہیں تو جی میں جی اس میں ضرور ضرور ضرور. یہ لیجیے. یہ بہت شکریہ. یہ ایک نظم ہے، اس کا عنوان ہے کم ظرف. کم ظرف. تمہاری یاد سے بوجھل میرے شانے، تمہاری یاد سے بوجھل میرے شانے، وہیں آرام کرتے ہیں جہاں تم نے سلایا تھا. واہ. جہاں تمہاری یاد سے بوجھل میرے شانے، وہیں آرام کرتے ہیں جہاں تم نے سلایا تھا. کسی بستر سرہانے خواب کی پلکیں لرزتی ہیں. واہ. کسی بستر سرہانے خواب کی پلکیں لرزتی ہیں، جو سونے جاگنے کی درمیانی حد پہ لیٹا ہے. یہی وہ خواب ہے جس کی فصیل سلطنت میں تم مقید ہو. بہت اچھے. یہی وہ خواب ہے جس کی فصیل سلطنت میں تم مقید ہو. میرے پاؤں کے چھالے جو تمہاری کھوج میں رقصاں.
वाह, बहुत मेरे अच्छे। पाँव के छाले जो तुम्हारी खोज में रक्सां, वाह। मेरे पैरों की जीनत बन गए थे जब, न जाने किस गली में बेठिकाना रिस रहे होंगे। वाह 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 मैं अपने दायरे में सर झुकाए घूम लेती हूँ, वाह। बहुत ही बेमहाबा सोचती हूँ कि जहाँ से इब्तिदा की थी उसी बेसमत रास्ते पर मैं वापस आ गई हूँ फिर। मैं अपने दायरे में सर झुकाए घूम लेती हूँ, बहुत ही बेमहाबा सोचती हूँ कि जहाँ से इब्तिदा की थी उसी बेसमत रास्ते पर मैं वाह। वापस आ गई हूँ फिर। वो जिसके प्यार की मेहंदी हथेली पर सजाई थी, वाह। वो जिसके प्यार की मेहंदी हथेली पर सजाई थी, बहुत कमज़र्फ निकला वो। मेरे कशकोल में उसने जो डाले थे, कभी हंसकर वो सिक्के ले लिए उसने। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मेरे कशकोल में उसने जो डाले थे, कभी हंसकर वो सिक्के ले लिए उसने। मेरा कशकोल खाली था, मेरा कशकोल खाली। बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे, शुक्रिया। खूबसूरत नज्म पेश किया बहुत आपने। शुक्रिया। नाहिद, अब तो अजब सी परेशानी लाहक है कि आपसे गुफ्तगू की जाए या आपसे कलाम समाअत किया जाए, दोनों ही चीज़ें जो हैं खूबसूरत अंदाज में आप बयान कर रही हैं। अच्छा नाहिद, हमने एक चीज़ और देखी, शहर के ताल्लुक़ से बहुत सारी अदबी तंजीमें अपने तय कार खैर अदा कर रही हैं, अपनी काविशात जो है वो जारी रखे हुए हैं। तो ये जो मुतफ़र्रिक़ अदबी तंजीमें हैं, इनके हमारे माशरे पर या हमारे शहर पर कोई असरात मुरतब हो रहे हैं? मुझे तो वजदी ऐसे नहीं कुछ लगता कि वही लॉबिंग का मामला है। वैसे ये भी दुरुस्त है एक हद तक कि जो हम आहंग जहनी हम आहंगी है, फिक्री हम आहंगी है, वो एक ग्रुप हो गए। तो इसका फ़ायदा भी है और नुकसान भी। फ़ायदा तो यही है कि आपने फ़िक्र को जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, जो भी आपकी फ़िक्र है, आप उसको बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन इसका एक नुकसान यह है कि वो लॉबिंग की वजह से बहुत अच्छा एक शायर है जिसकी कोई लॉबी नहीं है, वो दूसरों की नज़रें देख रहा होता है कि मुझे कौन बुलाता है। तो मुझे ये थोड़ा सा नुकसान है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा नाहिद, मैं वैसे आपके इल्म में ले आऊँ ये बात, मैं कतन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपकी बात से इख्तिलाफ़ कर रहा हूँ, आपने बजा फरमाया। नहीं, इख्तिलाफ भी कर हाँ, सकते हैं। लेकिन मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ, आप बड़ी मोहब्बत आपने इख्तिलाफ़ की इजाज़त मुहैया की, लेकिन कतन मैं इख्तिलाफ़ की जिसारत नहीं कर रहा, बल्कि आपके इल्म में ये ले आऊँ कि मेरा ये यकीन है, मेरा ये ईमान है कि वो शायर खा वो किसी ग्रुप का हिस्सा हो या ना हो, अगर वो अच्छा शायर है तो वो कभी भी ऐसा नहीं है कि वो दुनिया की निगाहों से ओझल रहे या वो निगाहों में ना आए या वो अपना मनसब हासिल ना कर सके, क्योंकि खुदा ने अगर उसे शायरी जैसी चीज़ से नवाजा है तो वो खुदा उसे रायगा नहीं जाने देगा कभी भी, है ना। वो किसी, ये ज़रूर है कि ग्रुप से, गिरोबंदी से आपको ये सहूलत मैसर आ जाती है कि जो मुशायरा आपने कल पढ़ना होता है वो आप आज पढ़ लेते हैं, बस इतना ही फ़र्क होता है ना। तो ऐसा नहीं है कि कोई अच्छा लिखारी है। लेकिन आप देखें वजदी, बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनके मरने के बाद जब हम उनके किताबी शक्ल में उनका कलाम पढ़ रहे थे तो हम कहते हैं इसको तो उसका हक नहीं मिला, और हालांकि वो जालिम हम ही लोग होते हैं। बिल्कुल ठीक है, जिन्होंने उसे उसका हक नहीं बिल्कुल दिया, बिल्कुल उसको बहुत आगे जाना था, वो वहीं पर। तो मेरा इस बिल्कुल सही है। सिनेरियो कहीं में कहीं इसमें नाइट ऐसा भी होता है कि इंसान की अपनी कोताही भी होती है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, बहुत से अहबाब को ये देखा कि यार हमें शोहरत का शौक़ नहीं है, यानी उनका एक आम सा जुमला है, यार हमें नहीं, शोहरत की बात नहीं है, हालांकि मैं इससे आप इत्तेफाक एक नहीं बेहतर करती। चीज़ हाँ, को जी, लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं। अब पूरा शहर की 2.25 करोड़ की आबादी है, वो आपके घर तो नहीं आ सकती ना, आपको उन्हें जाकर बताना है जी ये अच्छी बात है, तो इसमें आप शोहरत को कहाँ ले आए दरमियान में, है ना। तो लोगों का इसमें ये भी है। तो नाहिद, हम दरख्वास्त गुजार हैं कि अपना कलाम पेश कीजिए।
जिंदगी से जिंदगी तक फासला कुछ और था। बहुत अच्छे। जिंदगी से जिंदगी तक फासला कुछ और था, मौत से आगे हमारा रास्ता कुछ और। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दूसरों को जब सुनाई दास्तां कुछ और थी, असल में जो हम पे बीता वाकया कुछ बहुत और अच्छे, था। बहुत अच्छे। जो नजर उस पर उठी वो वालेहाना ही उठी। जो नजर उस पर उठी वो वालेहाना ही उठी। उसने हमको जब भी देखा जाविया कुछ और। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। वाह वाह। जो नजर उस पर उठी वो वालेहाना ही उठी। उसने हमको जब भी देखा जाविया कुछ और था, और खूबसूरत था वो मंजर जिसमें हम तुम साथ थे। वाह। खूबसूरत था वो मंजर जिसमें हम तुम साथ थे, हिजर का बाइस बना जो हादसा कुछ और। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। झांक कर देखा जो मैंने झांक कर देखा कभी जो मैंने अपनी रूह में। झांक कर देखा कभी जो मैंने अपनी रूह में, अक्स था अज़मी वही और आईना कुछ और। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। शुक्रिया। अच्छा नाहिद, हम चूँकि गुफ्तगू भी कर रहे हैं और कलाम भी आपका समाअत कर रहे हैं, शहर की मजमूई तौर पर अगर मैं आपसे ये दरख्वास्त करूं कि मजमूई तौर पर जो अदबी माहौल है उस पर आप अपने ख़यालात का इजहार कीजिए, तो आप किस तरह से देखती हैं? मुझे शहर में जो अदबी माहौल है, अगर बहुत सारे लोग इसकी मुखालफत करते हैं कि अच्छा नहीं है, और उनका अपना कहना ये होता है कि मतलब वो जो गालिब वगैरह का दौर था, या अब हम देखते हैं मशायरों में तालियां भी बजती हैं और ये मशायरे का हिस्सा नहीं हुआ करता था। तो मैं कहती हूँ ये जो हम जिस दौर में जी रहे हैं, हमें उसकी तब्दीली को कबूल कर लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ना तो हम गालिब मीर के दौर में हैं, ना अभी आप देखें ना कोई गालिब और मीर पैदा भी नहीं हो रहा। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो हम जो भी कोई हैं, हम खुद ही अहमद फराज बिल्कुल हैं, ठीक है। वो गालिब या मीर नहीं। बिल्कुल ठीक है। तो माहौल भी अपने ऊपर डिपेंड करता है। आप कैसा माहौल क्रिएट करना चाहते हैं अपने इर्द गिर्द, जी। तो आपको वही माहौल, वही आपको माहौल मिल जाएगा। ये भी आईने की तरह है कि आपको वही चीज वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी जैसा आप खुद होंगे। वाह वाह। अच्छा नाहिद, आपने बहुत सारे अदबी मज़ामीन भी लिखे, मेरी निगाहों से भी गुज़रे, नस्र के ताल्लुक़ से भी आपका बहुत सा काम है, और उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे और आपके जवाबात से इस्तिफ़ादा करेंगे। तो चूँकि गुफ्तगू हो रही है, तो नाहिद ये बताइए कि जैसे आपने गालिब और मीर और अहद के ताल्लुक़ से बात की कि हमारा अहद है और हमें इसे अच्छाई और बुराई के साथ एक्सेप्ट करना होगा, बिल्कुल, है ना? जी। तो वो दौर अब नहीं रहा कि आप वो गालदान जो है स्टेज पर रखें, और अब देखें ना, पहले बड़ी बदतहजीबी समझा जाता था, इसे पहले बेहतर समझा था, लेकिन अब आप ये देखिए कि दुनिया भर में जहाँ मुशायरों का एहतमाम हो रहा है, वहाँ बाकायदा शोहरा को जो है वो चेयर्स वगैरह रखी जा रही हैं कुर्सियों पर, और स्टेज पर देखें वो उस तरह से अब वो गाँव तकिए और वो नहीं रहे। तो इसी तरह से शायरी में तालियों का बजना या दाद के तरीक़ेकार बदल जाना। तो नाहिद, हम एक वक्फे पर जाते हैं आपकी इजाज़त से, और वक्फे से दोबारा हाजिर होकर गुफ्तगू। जी जरूर। नाज़रीन कराम, खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रही हैं नाहिद अज़मी, खूबसूरत बेबदल कलाम आपकी समातों तक मुंतकिल कर रही हैं। इस वक्त हम एक वक्फे पर जा रहे हैं, वक्फे से दोबारा हाजिर होकर नाहिद अज़मी से कलाम समाअत करते हैं। नाज़रीन कराम, हम वक्फे से दोबारा हाजिर हो चुके हैं। आप खूबसूरत कलाम समाअत कर रहे हैं इस अहद की एक खूबसूरत और ताकतवर शायरा, मजबूत शेर कहने वाली शायरा नाहिद अज़मी को। नाहिद अज़मी बज़्म शायरी में मौजूद हैं। हम इनसे दरख्वास्त करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कलाम समाअत करें। तो नाहिद, आपकी एक दोस्त हैं, वो भी एक अदबी तंजीम चला रही हैं, यानी अदबी तंजीम के ताल्लुक़ से काविशात जारी रखे हुए हैं, बारगाह अदब इंटरनेशनल। तो आप
ان کے ساتھ ہی ہوتی ہیں، ان کے بھلائی کے کاموں میں، کار خیر میں آپ ان کے ساتھ کھڑی ہیں، تو ان کی کاوشات کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں؟ بارگاہ ادب انٹرنیشنل کی کاوشات کو ادبی کس طرح سے آپ محسوس کرتی ہیں؟ آپ کو یہ سن کر اچھا لگے گا کہ میں بارگاہ ادب کی ایک ایڈمن میں خود بھی ہوں. اچھا، جی جی، میری یہ دوست سبین سیف، یہ انہوں نے بارگاہ ادب بنائی اور بے لوث ادب کی خدمت کے لیے بنائی، اور یہ اس کے ساتھ اس کو لے کر کافی سنسیئر ہیں، اور انہوں نے ابھی ایک چینل کا بھی، بارگاہ ادب کے چینل کا بھی آغاز ہو گیا ہے. یہ کہتی ہیں اور یہ کرتی بھی ہیں کہ لوگوں کو پروموٹ کرتی ہیں اور شاعری کے حوالے سے. تو یہ ایسے لوگ کم ہیں اور اچھے رویے ہیں. اور یہ اچھے رویے رویے. لوگوں جی کو بالکل، جی. یہ رویے مزید آگے تک جانا چاہیے، ہے نا؟ تو ناہید، ہم آپ سے درخواست کریں گے، چونکہ آپ نے بجا فرمایا تھا کہ جب کوئی ایسا شخص، وسیع مطالعے کا شخص، آپ جیسا شخصیت موجود ہو تو وقت کا احساس نہیں ہوتا ہے بالکل بھی. تو ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ کچھ کلام عطا کیجیے. عنوان ہے نیند ستارے. بستر اوڑھے خواب پڑا ہے، ٹھنڈک اپنے سر کو جھکائے کمبل میں بھی کانپ رہی ہے. بہت اچھے، واہ. بستر اوڑھے خواب پڑا ہے، ٹھنڈک اپنے سر کو جھکائے کمبل میں بھی کانپ رہی ہے. نیند ستاروں پر جا بیٹھی، بہت اچھے. نیند ستاروں پر جا بیٹھی، میں چوکھٹ سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے. واہ. میں چوکھٹ سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے، بیتی یادوں کے ملبے پر گہری اندھی بھیگی شب میں گزری کل کی بپتا کہتی شوق ہوا سے آنکھ چرا کے. بہت اچھے، بہت اپنے اچھے. نم دیدہ آنچل پر نیند ستارے ٹانک رہی. بہت اچھے، بہت اچھے. خوبصورت نظمیں کہتی ہیں آپ. بہت اور میں تو یہی چاہوں گا کہ آپ سے بار بار یہ درخواست کی جائے، گزارش کی جائے اور اپنی خواہش کا اظہار کیا جائے کہ مزید کلام پیش کیجیے. یہ غزل جی، عطا کیجیے. اندر سے دل چاٹ رہی جو لہجے کی مغروری تھی، اندر سے دل چاٹ رہی جو لہجے کی مغروری تھی، اچھی طرح تم جان گئے ہو عشق میری مجبوری. بہت اچھے، بہت اچھے. اندر سے دل چاٹ رہی جو لہجے کی مغروری تھی، اچھی طرح تم جان گئے ہو عشق میری مجبوری تھی. اپنا ہونا چھوڑ آئی ہوں میں اس کے دروازے پر، واہ. اپنا ہونا چھوڑ آئی ہوں میں اس کے دروازے پر، اتنی بات بتا کر پلٹی جتنی بات ضروری. بہت اچھے، بہت اپنا اچھے. ہونا چھوڑ آئی ہوں میں اس کے دروازے پر، اتنی بات بتا کر پلٹی جتنی بات ضروری تھی. 4 دنوں میں 7 جنم کو جینے والے سنتا جا. واہ. 4 دنوں میں 7 جنم کو جینے والے سنتا جا، 7 جنم کا ساتھ ہمارا 4 دنوں کی دوری. بہت اچھے ناہید، بہت اچھے. ہم نے تم سے عشق کیا اور عشق بھی پوری شدت سے. بہت اچھے. ہم نے تم سے عشق کیا اور عشق بھی پوری شدت ہم سے. نے تم سے عشق کیا اور عشق بھی پوری شدت سے، یہ آدھا اظہار ہمارا لفظوں کی معذوری. بہت اچھے، ہم بہت نے اچھے. تم سے عشق کیا اور عشق بھی پوری شدت سے، یہ آدھا اظہار ہمارا لفظوں کی معذوری تھی. بھول آئی ہوں جتنے لمحے اے شب ہجراں واپس دے. واہ. بھول آئی ہوں جتنے لمحے اے شب ہجراں واپس دے، وصل کی خواہش کرنا میری سچ میں ایک مجبوری. بہت اچھے، بہت اچھے، اور بہت اگر اچھے. اجازت ہو تو ایک اور. جی جی، ضرور عطا کیجیے. سنو ہمدم بہت مشکل گھڑی ہے، سنو ہمدم بہت مشکل گھڑی ہے، محبت ٹوٹ کر بکھری پڑی. بہت اچھے، بہت سنو اچھے. ہمدم بہت مشکل گھڑی ہے، محبت ٹوٹ کر بکھری محبت پڑی ٹوٹ ہے. کر بکھری پڑی ہے. سناؤ مجھ کو غم کے کچھ فسانے، واہ. خوشی دل میں میرے اب تک گڑی ہے. واہ واہ واہ. سناؤ مجھ کو غم کے کچھ فسانے، خوشی دل میں میرے اب تک گڑی ہے. اور شعر دیکھیں، دم رخصت
مجھے رونا نہیں تھا. واہ، دم رخصت مجھے رونا نہیں تھا. رخصت مجھے رونا نہیں تھا، تیرے شانے پہ مشکل آ پڑی. بہت اچھے، دم بہت اچھے. رخصت مجھے رونا نہیں تھا، تیرے شانے پہ تیرے مشکل شانے آن پہ پڑی. مشکل آ پڑی پڑی ہے. ہے. سنو ہلکان میری جان نہ ہونا، واہ، سنو ہلکان میری جان نہ ہونا، اسے روکو جو آنکھوں میں جھڑی ہے. بہت اچھے، بہت اچھے. بہت کچھ تم سے کہنا رہ گیا تھا، واہ، بہت کچھ تم سے کہنا رہ گیا تھا، جدائی کی گھڑی سر پہ کھڑی ہے. بہت اچھے، اور بہت آخری اچھے. شعر ہے، میرا ہمدرد کیسا آئینہ ہے، میرا ہمدرد کیسا آئینہ ہے، جسے ہر وقت لڑنے کی پڑی. بہت اچھے، جسے ہر وقت لڑنے کی پڑی جسے ہے. ہر وقت لڑنے ناہید، بہت شکریہ، آپ بزم شاعری میں تشریف لائیں. اپنے خوبصورت گفتگو سے، اپنے خوبصورت کلام سے آپ نے ہماری سماعتوں میں رس گھولا، اور بہت سے ہزاروں لاکھوں جو آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کے کلام سے محبت کرتے ہیں، آپ کو چاہتے ہیں، انہوں نے تا دیر آپ کا کلام، آپ کی گفتگو سماعت کی. پروگرام اپنے اختتام کی جانب ہے، اور ہم آپ سے درخواست گزار ہیں کہ آپ اپنے ہم عصر سے، اپنے ہم عصر احباب سے، اپنے سینئر احباب سے، اپنے جونیئر احباب سے ان کی سماعتوں تک کوئی پیغام منتقل کرنا چاہیں تو کیمرہ آپ کے سامنے حاضر ہے. جی، میں ایک بات کہوں گی کہ عورت کے اپنے اوپر ہے وہ عزت کروائے، لیکن اس کے باوجود سینئر ہمیں ہماری جگہ دیں، اور جو جونیئر ہیں وہ ہمارا احترام کریں. ہوتا یوں ہے کہ سینئرز جو ہیں وہ قدم آگے بڑھانا نہیں پسند کرتے، وہ قدم آگے بڑھائیں تو ہم اس جگہ کو پر کریں، لیکن ہمیں ہماری جگہ دینا چاہیے انہیں، اور جونیئر کو چاہیے وہ ہمارا احترام کریں، اور ہم اپنے جو ہمارے اپنے ہم عصر ہیں، ہمیں ان کے ساتھ بھی ہمیں وہی رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ ہم ان کے کلام کی بھرپور طریقے سے داد دیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. ناظرین کرام، خوبصورت پیغام آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہی تھی ناہید عظمی. ناظرین، پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان قیصر وجدی کو اجازت دیجیے. آئندہ ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.